اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔ مجھے یاد ہے جی، جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر انداز سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی، اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی۔ یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتھے کوئی سٹیج ٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتھے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ۔ ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے حضرت۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے۔ پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت، وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار۔ اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے، ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے۔ اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں، تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی، پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے۔ وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے۔ پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا، اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے، پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے؟ بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے۔ اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا باری مریے چل کے۔ بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو، اس کی قدر کرنا، کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا۔ پیسے پھر مل جاتے ہیں نا کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر۔ لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، پیسے بھی بند، تو ہے بھی بیمار، تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، کس کو اچھا لگے؟ بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب۔ اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو، لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا، اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ایڈا منوس ہے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منوس ہے،
تھے بھتیجے تھے جڑے بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نہ، وہی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی ادھر جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، اس ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے، اینج کار پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے ان کا دستک، صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی ہے۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی باری تایا گھر آیا سی، اور روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانی حال نہیں، سارا کار گلا۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ کار چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں، تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ظالما اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نہ سامنے یتیمہ دے گھر دے لت رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ویکھنا، بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نہ لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا، مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر، باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دے، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا، اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک، تو بلڈ کینسر کا مریض ہے، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے، ادھر تو 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر کی، بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور، اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے۔ تم ہی بنوا کے ویکھاں کسی دا، تم ہی بنوا ہاں کدی کسی دا، پھر ویکھ ہوندا کی ہم پتر، ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں، جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دی دعا کوئی بھی نہیں، دعاواں کٹھی۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو،
تو تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندے پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا. جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں, تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے, اسی ہاواں کٹھیاں کیتی. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے پرا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت, چیک کریے بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے, بدل جاتی ہے دعاؤں سے. بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے, ہم مانگتے کچھ نہیں. کبھی جھولی پھیلا بھی دیں تو دنیا سے شروع دنیا پہ ختم. اقبال نے کتنا اللہ بڑے اشعار ہیں, میں چلو اتنا نہیں جاؤں گا کیونکہ دو جو ہے نا وہ خطابات ہیں. تو کیا اقبال کہتے ہیں, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. وہ جو بایزید کو پلایا تھا, جو جنید کو پلایا تھا, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. مانگا کرو حضرت, مانگا ہے آج وہ مائل بکرم, اور بھی کچھ مانگا, بس کمی ہے تو ہم میں ہے. یہ 31 اکتوبر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی, ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں. یہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا, بے گناہ ظلم اس نے نہ کیا, قید ہو جائے, تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے, یقین پختہ رکھ کے, تو اللہ جل شانہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. اگر پڑھ نہیں نہ سکتا تو کسی سے سن لے, اگر سن بھی نہیں سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے, بھائی میری طرف سے پڑھنا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, تو کچھ اور بزرگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی. بھائی علم الدین تو بے گناہ ہے, اس نے تو وہ کام کیا ہے جو کسی کسی کے حصے میں آتا ہے, تو اس کو قید کر دیا, تو اب زور چل نہیں رہا, کیا کریں. تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے, اگر ناظرہ پڑھے بھی ہیں تو پتہ نہیں مخارج درست ہیں کہ نہیں درست, پتہ نہیں اب کسی قاری سے پڑھے ہیں یا کسی عورت سے پڑھے ہیں. تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, اور روز جا کر نا علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں. اجازت دی, یہ بزرگ آئے, سارا مدعا بیان کیا, تو علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے, حضور اس سے چنگی کون بات ہے, ایک سید قرآن سنائے اور علم الدین سنے, حضور تلاوت شروع کریں. اب حضور امیر ملت بڑے پکے حافظ قرآن تھے, اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ جب آپ نے ایک ہی موقع پر پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا. اب وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں, کیف و مستی طاری ہے حضرت, تو کچھ ایسی کیفیت بنی تو تھوڑی سی بے توجہی ہوئی, اور بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نا کیفیت تھی نا حضرت, آپ زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی, حضور آپ سید پاک ہیں, بڑے لوگ ہیں, لیکن پڑھ کلام الہی رہے ہیں, ذرا بے توجہی ہو گئی ہے, توجہ فرمایا, آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا ہے. اب آپ ٹھہر گئے, توجہ فرمائی تو دیکھا علم الدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ بزرگ حیران ہوئے, بھائی ہم تو یہ سوچ لے کے آئے تھے, پتہ نہیں علم الدین کو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, اس نے تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی. تو پوچھا علم الدین یہ کیا ہے, تو عرض کی حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, میں نے حضور سے پڑھا ہے.
تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے وظیفہ بتا دیا، ہاں کیا کرو اس وظیفے کو تسبیح میں، وہ کیا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے، پڑھا کرو۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب جنازے کا وقت آیا نا، تو جو پہلی صف تھی اس میں تو تھے ہی مشائخ، ایک سے بڑھ کے ایک سادات کا باغ کھلا تھا۔ اب مشکل یہ درپیش ہوئی کہ بھائی جنازے کے لیے کس کو کہا جائے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لگی۔ حضور یہ مشکل اب آپ حل کریں، تو وہاں بریلی کے تاجدار سنیوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ اب لکھا ہے کہ اقبال نے نا آپ کا دست مبارک پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب بڑے لوگ تھے حضرت، تو وہ تو اپنی نفی کرنے والے لوگ تھے حضرت۔ تو آپ نے پوچھا اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح کتنے کتنے بڑے عالم ہیں۔ عرض کی حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح سادات کا کتنا سونا گلشن کھلا ہے۔ عرض کی حضور اس وجہ سے بھی نہیں کھڑا کیا۔ تو پوچھا پھر کیوں کھڑا کیا؟ عرض کی حضور عالم بھی بڑے ہیں، سید بھی بڑے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کے خلفاء میں سے صرف آپ ہی ہیں، اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ہیں، وہ نسبت کی ہے میں نے۔ اب کھڑے ہو گئے، بزرگ کہتے ہیں جب آپ تکبیر کہنے لگے نا تو بے ساختہ نگاہیں پیچھے اٹھی اور آپ غش کھا کے گر گئے۔ جب جنازہ ہو گیا نا، ہوش آئی، احباب نے عرض کی، غلاموں نے، خادموں نے، مریدوں نے، حضور جنازہ نہیں پڑھایا یا بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا کچھ بھی۔ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام ساری عمر گزر گئی آپ کی امت کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر اور مصلی شریف کی خدمت کرتے کرتے، اور کبھی ہمیں خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا، اور قربان جاؤ علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے۔ ہاں یار تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ چلو میں میری بھائی عادت ہے میں اس طرح سادی سے گفتگو کرتا ہوں نہ، کیونکہ یہاں فائدہ ہے کہ میں کو سیگے بتاؤں، میں کو گرامر بتاؤں، مقصد ہے چلو یار وہ کھم پہ جان کو رو لئی، شاید کو معافی مل جائے۔ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا، سائیوال شریف سید منظور احمد شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے مدینۃ الرسول علیہ السلام، اور مدینہ پاک تو حضرت وہ خطہ ہے نا جس پہ بڑا لکھا گیا، لیکن میں کہتا ہوں جتنا بھی کوئی لکھ لے لیکن پھر بھی اس کے راز نہیں کسی کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ امام حسن رضا خان فاضلی بریلوی نے لکھا بھی تھا، آپ کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا، اور حضرت اب لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں، بڑے سستے ہو گئے ہیں۔ پہلے عمریں گزر جاتی پھر کہیں جا کے میڈل لگا کرتے تھے، اور بڑے لفظ سستے کر دیے لوگوں نے۔ عاشق مدینہ تو ایویں ہی حضرت جس کو چاہ بنا دیا، لیکن حضرت عاشق مدینہ ہونا کو سوکھا کام تو نہیں ہے۔ یہ اسی میں لکھتے ہیں مدینۃ الرسول میں نا، شاہ صاحب نے بڑا وقت گزارا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی وجہ سے نا پاکستان آنا پڑ گیا، تو یہ غم کاٹ رہا تھا مجھے کہ پاکستان جا کے مدینہ کے بغیر کس طرح وقت گزرے گا۔ کہتے حال یہ سمجھ آئی کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا، اور مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ گھومنا شروع کر دیا، اور اگر کہیں کو مدینہ طیبہ کے لوگ کھڑے ہیں نا ان کی آواز ریکارڈ کرنی شروع کر دی، اگر کسی درخت پہ مدینہ پاک کے پرندے بول رہے ہیں تو ان کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ اور نظریہ یہ تھا کہ جب پاکستان جاؤں گا نا تو اگر مدینہ پاک یاد آئے گا تو کیسٹ لگا کے سن لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نا ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، حضرت چند بچے کھیل رہے تھے فٹ بال، اور یہ تو حضرت کہیں لکھا ہی نہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، تو یہ تو اب کہیں نہیں نا ہو سکتا کہ فٹ بال اگر کھیلا جائے تو آوازیں بلند نہ ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے تو میں پاس ہی جا کے نا چٹان پہ بیٹھ گیا. اب ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ فرماتے ہیں بچے فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. یار یہ بابا ٹیپ ریکارڈر پکڑے رو کیوں رہا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بچے آگے پوچھتے ہیں یا شیخ انتا مجنون، او بابا تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا بیٹا تمہیں میری دیوانگی سمجھ نہیں آئے گی. اب ہمارے بڑوں نے تو حضور مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی پیار کیا ہے نا. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. تو وہ تو پھر شہر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے تھے. تو منظور احمد شاہ صاحب مدینہ تو رسول میں لکھتے ہیں کہ میں نے نا ان بچوں سے نا بڑی محبت کی اور ان کو میں نے ایک دعوت دی. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بیٹا اس طرح کرو کہ میرے ساتھ پاکستان چلو. تو کہتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں جو ہم چلیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پاکستان میں دریا بڑے ہیں، نہریں بڑی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ پاک والوں سے محبت بڑی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بچے مجھے جواب کیا دیتے ہیں؟ شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دریا بڑے ہیں، پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں، یہ تو بتاؤ کیا پاکستان میں مزار رسول اللہ ہے؟ اللہ میرے والدین دی بخشش فرمایا، میں انہاں دی خدمت نہیں کر سکتا. اسپیشلی حضرت جی ابو جی کے حوالے سے بڑی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے والد کس طرح اولاد پالتا ہے حضرت جی؟ پتہ ہے والد کس طرح اولاد پالتا ہے؟ اور تم سے اتنا نہیں ہوا کہ حضرت انہوں راتی کوٹی چھوڑ. وہ بھائی 30 سال 40 سال بڑا پینڈا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ کر کر. لیکن پتہ تجھے وہ کہتا کیوں نہیں کہ میری اب ٹانگوں میں درد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ باپ ہے. وہ کہتا ہے اچھا کہتے میرا پتر نہ تھک جائے. اٹھو یار خدا دا واسطہ جی، کوئی کولتے اپنی سدھی رکھو یار، ساری کلا بگاڑ بیٹھے ہو اپنی. وہ جنہیں جمے ہیں تسی انہوں نہیں کٹتے. میرا حضرت جی جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم 3 سال کا ہے، اس نے حضرت جی مجھے بڑا ہی سکھایا. کیونکہ حضرت جی یہ جو عمر ہوتی ہے نا 34 35 36، بندہ خود ابھی خود کو لڑکا سمجھتا ہے. جب بندہ 40 کراس کرتا ہے نا یا 40 کے قریب آتا ہے پھر وہ لڑکے والے معاملے سے باہر نکل آتا ہے. میرا جو ابراہیم چھوٹا بیٹا اس نے مجھے بڑا سکھایا. لیکن حضرت جی لیٹ میں بڑی ہو گیا، نہ امی کو نہ ہی ابو نے. حضرت جی لیٹ میں بڑی ہو گئی. یہ آج تو نہیں جاؤں گا، کل اللہ خیر سے لے جائے. لیکن کل ظاہر ہے میں نے مانسیرے سے سیالکوٹ واپس پہنچنا، فجر ہو جائے. میں نے جب اگلے دن اٹھنا ہے نا، اس نے ظاہر ہے مجھ سے پہلے اٹھ گیا انہیں، تو حضرت اس نے پیچھے سے آ کے نا مجھے پکڑ دینا ہے. اور کیا بابا فائٹنگ. اللہ حضرت جی میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر صرف 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. اس کی حضرت جی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو بھی ملا لوں نا پھر بھی میرے ڈانڈے جتنے موٹے نہیں بنتے. لیکن حضرت جی میں اس سے 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی کشتی ہار جاتا ہوں، مجھے نیچے گرا لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے بابا کو ہرا دیا. یہ پیو ہوتا ہے جڑا تیرے کو 35 سال بڑا ہو کے بھی کشتی ہار جاتا ہے. تو کدی کٹیا ہی نہیں. حضرت جی میں ایویں نہیں مجھ رکھی نہیں ہے، اے غلط نے اللہ مجھے معافی دے چھڑ. کدی کو آپشن آئے نا جی یا گولی تو یا گھوڑا، گولی کھاواں گا گھوڑا نہیں بڑھن لگا کبھی بھی. لیکن میرا ابراہیم وہ ہے جی جس کے کئی بغیر میں اس کا گھوڑا بن کے اس کو کہتا ہوں بیٹھ جا. وہ کدی تیرا گھوڑا بھی رہا، وہ کدی تیرا گھوڑا بھی رہا، تیرا گھوڑا بھی رہا. تجھے اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کو دبا ہی دے. اور 40 سال 35 سال 50 سال تیرے لیے مزدوری کی ہے اس نے، تجھے اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کو دبا ہی دے. نہیں خدمت کرو، یہ نہیں چل بنی ہے. رو کرو گے بہ کے جنہ جنہ دے کول ہے حضرت انہاں دی خدمت کرو. اور میں اسپیشلی ذرا والد کے حوالے سے اس لیے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ حضرت اس کے حوالے سے ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. اس بیچارے کے لیے کوئی فکرہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں.
ماں دی دعا جنت دی ہوا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. دسو کچھ پیو لئی ہوئے تھے. ہاں پیو لی ایک ہے جیسے کہڑا پلا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں. پھر بیچارے نوں بھڑے لفظاں نے یاد کیتا ہے. پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کلام کوئی نہیں. جب اگر کسی نے کو بول دیا اس کے لیے پڑھا ہی کسی نے نہیں کچھ بھی، کیونکہ سب کو پتا ہے جب پیو دے کلام پڑھا گا تو کسی نے کھ نہیں کرنا. ماں دے پڑھا گا تو ہم سارے نے نوٹ لے کے اٹھ پڑنا ہے، اس کے لیے پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. اور میرے معاشرے کا سب سے مظلوم آدمی باپ ہے. آپ اپنی گاڑیاں دیکھو جی، کیا آپ کی گاڑیوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوا یہ میری ماں کی دعا ہے؟ تو بھائی جی بستہ کنے لے کے دیتا سی؟ بوٹ کنے لے کے دیتے سن؟ یونیفارم کنے لے کے دیتا سی؟ فیس کون دیتا رہا ہے؟ ٹفن کتے پیسے دا جاندا سی؟ میکڈونلڈ کون لے کے جاندا سی؟ KFC کون کھواندا سی؟ مری کون لے کے جاندا سی؟ نران کلان کون لے کے جاندا سی؟ پاکڑ منی کتھوں ملدی سی؟ تیرا گھوڑا کون سی؟ ہیں وہ گڈی پیچھے بھی نہ کوئی نہیں. یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ کتنے گیا یار؟ مینوں یہ دسو کہڑے کھاتے پایا وہ دھوپ تھوڑا مزدور تھوڑے بھی مزدوری کرنا کتنے گیا؟ وہ دھند بھی موٹر سائیکل سے نکل جانا کتنے گیا؟ وہ سردی میں بھی ٹردیا تھوڑے بھی موٹر سائیکل سے بہ کے مزدوری کرنا کتنے گیا؟ انہوں کہڑے کھاتے پایا جی؟ کلام پڑھ دیے گئے حضرت. کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. میں اس دن حضرت جی لڑ پڑا میں اسٹیج پہ ایک بندے سے. میں اللہ کوشش کرتا ہوں جب نعت خواں پڑھ رہا ہوں اسٹیج پہ نہ چڑھوں. حضرت کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے حضرت. اللہ مجھے کہا گیا کہ نہیں جی بس آخری کلام ہے. وہ پھر شروع ہو گیا حضرت جی. پڑھتا کی پہ ہے؟ نہ مرن کدی کسی دیا ماں. اس طرح کا کوئی کلام تھا. میں نے کہا چل انہیں چھڑیا نہیں چھڑتا. پھر میں اٹھ کے تو کچھ اسپیکر ہی پڑھ لیا. میں بھائی تو کی کہنے ہیں جن تیرے سامنے بیٹھے دے کی یہ لاٹری چوں نکلے سن یا ڈاؤن لوڈ ہوئے سن؟ بھائی سارے پیو دے ذریعے دنیا چاہے سن. تو کیوں کہنے ماوا مر جائیں نہ مرن کا مطلب پیو سارے نے مر جائیں. بھائی جملے کو سمجھنا. بھائی جملے کا پھر یہ مطلب ہوا بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں ماں والے بھی ہیں باپ والے. تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مرن کدی کسی دیا ماں؟ اس کا مطلب ہے باپ سب کے مر جائیں گے. خدا کے بندو یہ کہو نہ مرن کدی کسی دن ماں پہ. اور آپ کو پتا ہے باپ کیا ہوتا ہے؟ ارے باپ اس دروازے کا نام ہے، باپ اس دیوار کا نام ہے، باپ اس چھت کا نام ہے. جب یہ چھت اٹھ جائے، جب یہ دیوار ٹوٹ جائے، جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے تو پھر گھر میں صدقہ آتا ہے، پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے، پھر گھر میں زکات آتی ہے. وہ باپ ہے جو نہ گھر میں صدقہ آنے دیتا ہے، نہ فطرانہ آنے دیتا ہے، نہ خیرات آنے دیتا ہے. تم اس کا نام ہی نہیں لیتے. تم نے ہر کھاتے سے نکال دیا اس کو. گاڑیوں کے پیچھے اس کا نام نہیں. ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماما ٹھنڈیاں چھا. اور باپ بھی بتا. اور بھائی وہ ماں جس کی ٹھنڈی چھا میں تو بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو دھوپ میں جھلس رہا ہے وہ تیرا باپ ہے. وہ جو ایسی لگا تیرے باپ کی کمائی سے لگا ہے. وہ جو جس فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہا ہے وہ تیرے باپ کی کمائی سے ہے. وہ جس بیڈ پہ تو لیٹا ہوا ہے تیرے باپ کی کمائی سے ہے. وہ جس کوٹھے میں تو رہ رہا ہے وہ تیرے باپ کی کمائی سے ہے. میں ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا، لیکن بھائی جو باپ ہے اس کو بھی تو مانو نا باپ ہے. میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کروں گا. آج میں گھر نہیں جا سکوں گا. میرا روز کا معمول ہے حضرت جی 1:30 بجے 2 بجے گھر جانا. میں نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا پتر، کبھی اس طرح نہیں ہوا. اب ابو جی فوت ہو گئے. میں کار گیا، ابو جی تسبیح لے کے حضرت جی چکر نہیں کٹن دے ویڑے وچ. میں نے ایک دن خود کو کہا، میں نے کہا مولوی سلیمان ان جو ہو سکتا ہے تینوں معافی لگ جائے. رب بڑا کریم ہے، تیرے گناہوں دی رحمت اگے کھ بھی نہیں. لیکن یہ جڑا ساری رات ابو جاگدے نے نا تینوں بڑے لتر پینے. میں ایک دن عرض کی تھی، میں ابو جی میرا روز کا کام ہے، سو جایا کرو. پتہ کون نہیں کہتے ہیں وہ چلے آ جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑک اتنے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. یار نہ کرو اس کے ساتھ اس طرح پتر، نہ کرو اس کے ساتھ. میرے معاشرے میں بڑا مظلوم ہے باپ، حضرت اس کی بڑی خدمت کرو. اور میں آپ کو کسی کی نہیں، جو میں نے کہا نا میں نے بڑا سیکھا. میں نے اپنے والد، میں اپنے والد کے بڑھاپے کی اولاد تھا. میں بڑا لیٹ ہو گیا یار. اللہ دی قسم ہے کدی میرا بابا ہوتا میں پتہ نہیں کتنے اسے چاہ کے، لیکن حضرت جی ہوش آنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. اگر وہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کتنے چاہ کرتا. لیکن آنکھیں کھلنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. میں 17 سال بعد ہوا
शादी की, मैट्रिक किया मैंने सन 2000 में, कॉलेज में भी दाखिला लिया, अल्लाह ने करम कर दिया। मैंने इजाज़त चाहिए हिफ्स करने की, अबू जी ने दे दी। फिर मैंने इजाज़त चाहिए दरस निज़ामी की, वो भी मिल गई। आपके लाहौर आया इधर जामिया निज़ामिया रज़विया में। अब अल्लाह होना ये चाहिए था कि मैं काम करता, अबू जी घर बैठते। फिर उल्ट हुआ, मैंने पढ़ा, अबू जी ने मजदूरी की। वापडा में मुलाजिम थे, एक दिन खंबे पे चढ़ के काम कर रहे थे, शार्ट लगी, ऊपर से गिरे, यहाँ से बाजू टूट गया। फिर मैंने लिखाना चाहिए था कि ये मेरी माँ की दुआ है, वो जी बांह टूटी वो कितने गई। फिर एक दिन काम कर रहे थे जी, उम्र ज़्यादा थी, हाथ फिर तार को लग गया, ये जो ऊपर 11 के भी गुजर रही है, सारा हाथ जल गया इधर से। लेकिन उन्होंने मेहनत की, मैंने पढ़ा जी। फिर अल्लाह ने करम कर दिया, उनकी मेहनतें, मेरी अम्मी की दुआएं, मेरे अबू की दुआएं रंग लाई हजरत। फिर अल्लाह ने मुझे बड़ी थोड़ी उम्र में बड़ी इज्जतों से नवाजा हजरत जी। उससे पहले क्योंकि नहीं कभी मामला बन गया। एक दिन दोनों बाप बेटा ना कहीं गए, अबू जी ने अंगूठा लगाना था हजरत जी, कहीं अबू जी ने अंगूठा लगाना था, वो पता नहीं इसको क्या बोलते हो आप हजरत, बायोमेट्रिक अंगूठा लगा। वो हजरत जी अबू जी अंगूठा लगाए, अंगूठा ना आए हजरत जी। वो जो बच्ची बैठी थी ना बायोमेट्रिक करने वाली, वो मुझे पहचान के कहती है हजरत साहब इस तरह करें, नीचे से कोई लोशन लेके ना हजरत अब बुजुर्गों अंगूठे जवाब ही मल लो, फिर आए लग जाएगा हजरत। मैं नीचे गया हजरत, मैंने लोशन लिया, लाया, आके मैंने कहा अबू जी जरा अंदर वखाओ अंगूठा। मैं जब लोशन लगाने लगा ना तो हजरत जी अबू जी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं थी। अबू जी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं थी। पुत्र प्यो का बड़ा कदर करो, खुदा का वास्ता कैमरा लगा, मैं मां की मुखालफत में नहीं बोल रहा, सिर्फ कह रहा हूं बाप है यार, तेन की पता प्यो की होंदा की रीत है। चलिया अपने एक सूट दे 3 टाइम की रोटी के पैसे इकट्ठे करना कोई औखा नहीं, तू रोलना तेरे वास्ते रोल जाता जी। 3 वक्त की रोटी इकट्ठी करना कोई औखा काम नहीं, एक जोड़ा गर्मी से एक जोड़ा सर्दी का औखा इकट्ठा करना कोई औखा काम नहीं, तेरे लिए रुलता है रो, तेरे लिए रुलता है। मैंने देखा तो लकीरें कोई नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा मैं मुझे लकीरें कितने गई? मुझे आगे से कहते हैं यार तेरिया लकीरें बना दे मेरिया मिट गई, तेरिया लकीरें बना दे मेरिया मिट गई। मिटदियां ने तो तेरिया मिटदियां ने। खुदा का वास्ता अपने वालिदैन की कदर करो, अपनी मां की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो। कदी ना गुस्ताखी करियो, कदी ना बेअदबी करियो। ये नहीं जे लबड़े आया साढ़े आप हो गए मैं, लेकिन लबड़े की तू नहीं लिया हजरत जी। ये खुशी खुशी नहीं लगती हजरत जी, ये मुझे अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दी, नहीं बड़ी खुशी से मैं घर लेके आया, सारे मेरी गाड़ी में बैठे, अल्लाह ने एमजी दी मुझे नहीं, सारे बैठे। लेकिन उस दिन बड़े आंसू थे हजरत जो मैंने बाहर नहीं आने दिए। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, घबरा जाएंगे कि वो पता नहीं क्यों रोएंगे। मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, सारे थे। लेकिन हजरत जी अंदर बड़े थे, के दिल किया यार काश जमीन दे भला, काश कदी जमीन देखा यार। मैं अगला दरवाजा खोलना, मेरी मां मेरे नाल अगली सीट ते काश मेरे पुछियो देखा कदी मैं अपने हथा का दरवाजा खोलना। मेरे पुछिया के कहते गड्डी का मुल पैदा हजरत जी, गड्डी का मुल पैदा हजरत जी। इज्जतें हैं, नाम है, गाड़ियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं। पुत्र खुदा का वास्ता जो जिले कलाया जी, इन्हां दी कदर करो, अपने वालिद का बड़ा एहतराम करो, अपनी मां की बड़ी खिदमत। जिन्हें पुत्र काके बैठे राती आके अपने अबू जी दियां पिन्नियां दबाओ, सरों का तेल, अजकल सर्दी है सरों नहीं लाना, जैतून का तेल मालिश करो, पैरों की मालिश करो, अपनी मां के मोढे दबाओ। वो चलिया रोज एक सेब, जिन्ना तू सेब कुल्लां ते लिया के रखने ने ना, कभी तू जीवंदे उन्होंने ख्वाहिश नहीं हो सकता 10 साल उंजी न मरन कोई भी। तू कुल्लां ते लैण ने, जीवंदे नहीं उन्होंने खुआना कोई। पुत्र सेब
ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ने तेन बड़े, मैंने कहा ना मेरे बेटे ने मुझे बड़ा सिखाया है। मैं बड़ा रोता हूँ अपने अब्बू को याद करके। बच्चों के सामने नहीं रोता, वाशरूम में चला जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा किसी बहाने से, रोता ये सोच के ओए सुलेमान वो तेरा तो चौथा है जो तू इन्ने लाड़ लडांडे हैं, वो तू तो कला ही से उन्हें किन्ने के लड़ाए होंगे, तू चौथा है इन्ने लाड़ लडांदा तेनू, कदी घोड़ा बनना है, 35 साल बड़ा हो के कुश्ती हार जाना है। अल्लाह मेरे वालिदैन दी बख्शिश फरमाया, मैं उन्होंने खिदमत नहीं कर सकी। स्पेशली हजरत जी अबू जी के हवाले से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा हजरत जी कराची का शेड्यूल था, अबू जी बड़े सख्त बीमार थे। मैं पहली बार कराची गया, मैंने उनसे कहा भी हजरत माफ़ी दे छोड़ो, उन्होंने कहा नहीं हजरत जी असी बड़े ला बैठे थे हैं, बड़ा हो गया था हजरत जी। मुझे हजरत जी मजबूरन 7 दिन का शेड्यूल छोटा करके ना फिर भी 3 दिन के लिए मुझे कराची जाना पड़ा। और हजरत जी जिस रात में वापस आया ना, उसी रात अबू जी फौत हो गए। वो गुनाह है जो मुझसे हुआ है। काश मैं कराची वाले ना कर छोड़ता, कड़ी गोली मार छोड़ी सी उन्हें। ये मेरा ये गुनाह मुझसे हुआ है, सारी जिंदगी मैं माफी मांगूंगा अपने अल्लाह से, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर, ये गुनाह है मेरे सर पे। काश मैं कराची वालों को ना कर देता। जिस रात आया उसी रात अबू जी फौत हो गई। इन्हें दी पुत्र बड़ी कदर करो, मामा नहीं लभदियां पुत्र, प्यो नहीं लभदे, रज रज इन्हां दी ज़ियारतां करो, रज रज पुत्र इन्हां दी खिदमतां करो। हैं अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे। जे भाई किसी ने मेरी गल का गुस्सा लगा तो माफी दे छोड़ी। मैं किसी की इंसल्ट करना, मैं अला इन्ना मुहताज है, काका बैठा ना, मैं पिछले को चादर लैके कि बच्चा बिल्कुल नाल बैठा तो मैं गल करनी है टोपी, मैं किसी का पुत्र दिल नहीं दुखाना, मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडे सारियां दी खैरां करे।